پاکستانی سیاست بھی کرکٹ کے میچ کی طرح ہے، جیسے تماشائی کرکٹ کا میچ دیکھ کر مستقل بنیادوں پر آئی اوئی آئے ہائے کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم بھی ملک کی سیاست کو تماشائی کے طور پر دیکھ کر آئی اوئی آ او یہ کیا ہوا کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہم نہیں کھیل رہے کرکٹ میچ میں، اور سیاست میں بھی ہم لوگوں کا بیچاروں کا کیا کردار، لیکن پتہ نہیں کیوں بے اختیار لوگ ایسا تصور کرتے ہیں کہ چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ معیشت کے بھی یہی حالات ہیں میاں، معیشت کے بھی یہی حالات ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ اس کو اپنے مزاج سے چلا رہے ہیں، باقی سارے لوگ دور بیٹھے آئی اوئی آئے ہائے کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھو، جس کے پاس ایک وقت پر اختیار موجود ہو، وہ سمت طے کر سکے معیشت کی، اس کے ہاتھ میں بانگیں ہوں تو وہی معاملات کو چلائے گا نا۔ یہاں پر اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک وقت پہ اقتدار میں ہوں، ان کے پاس اختیار ہو، ان کے پاس نوٹو ہوں، وہی نظام کو چلائیں گے نا، اور کون چلائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں بصیرت ہونی چاہیے، ان لوگوں میں بصیرت ہونی چاہیے، ان لوگوں کے اعمال میں تاثیر ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو کام ہو اس کے نتیجے میں معیشت آگے بڑھے، ترقی کرے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان توانائی بحران کا رونا پچھلی 2 دہائیوں سے تو رو رہا ہے۔ اس سے پہلے رونا گانا ہوتا تو تھا، لیکن میڈیا نہیں تھا اتنا، اس وجہ سے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ رونا گانا دبا کے ہوتا ہے، پیغام بھی پہنچتا ہے، لیکن توانائی بحران اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بہتر ضرور ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ میں یہ کہوں گا کہ آغاز میں، اب مجھے نہیں پتا لوگ اپنی رائے رکھتے ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں کافی بہتر ہوا، توانائی کا جو نظام تھا، سسٹم تھا، بہتر ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور کے اوائل میں کچھ پرابلمز آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ وغیرہ شروع ہو گئی، جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہو گئی لوڈ شیڈنگ، کچھ تکلیفیں دشواریاں آئیں، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ آنا شروع ہو گئی۔ معاملات انتہا پر نہیں پہنچے سوائے سردیوں میں۔ کراچی شہر کا کہہ سکتا ہوں، پورے پاکستان کے اندر تو ہر جگہ بحران موجود رہا۔ اس کے اثرات کتنے زیادہ تھے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کہیں پر زیادہ اثر ہوگا، کہیں پر کم۔ اور پھر دیکھیں، ہم تو عام صارف کے طور پر بھی دیکھیں گے نا، عام صارف گیس استعمال کرتا ہے گھر میں کھانا پکانے کے لیے، گیزر چلانے کے لیے، یا پھر مطلب زیادہ زیادہ یہی ہے نا، چولہا جلا لے گا یا گیزر جلا لے گا۔ اس کے علاوہ عام صارف جو ہے وہ اس کو اور کسی کام میں تو لا نہیں سکتا۔ بجلی پیدا کرنا خیر وہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہ قدرتی گیس کے، یہی میں بتاتا ہوں نا کہ غلط ڈسکو ڈانس، غلط جھوٹ، اس طرح کی باتیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، اس کی وجہ سے ملک کو نقصان بہت پہنچتا ہے۔ دیکھیں، ڈسکو ڈانس وقتی طور پر سیاسی فائدہ تو ضرور پہنچا دیتا ہے، لیکن یہ کیونکہ سطحی جھوٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو بربادی اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہی شور شرابہ رہا کہ بھائی گیس کے وسائل ہیں، سوئی میں نکل آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی وجہ سے گیس کا اتنا زیادہ استعمال کر دیا کہ وہ جو وسائل تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ درست بات، کرکٹ میچ اور ملک کی معیشت، ملک کی سیاست میں بڑا رابطہ ہے۔ جیسے کچھ پتہ نہیں لگتا، اچھی گیند پر بھی شاٹ لگ جاتا ہے، بری گیند پر بھی بندہ اچھال کر دوسرے کو کہتا ہے لے پکڑ لے کیچ۔ اسی طرح ملک کی معیشت اور ملک کی سیاست میں بھی ہوتا ہے، کب کہاں کیوں کچھ ہو جائے، جیسے ہم کل بھی کہہ رہے تھے، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب سلیم الزماں صاحب، جو کہ سابق سربراہ کاٹی بھی رہے ہیں اور بارہا ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، بذریعہ اسکائپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو علی۔ اب سلیم الزماں صاحب، وعلیکم السلام۔ بات کچھ ایسی ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ آپ کے اور ہمارے ناظرین کے لیے بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں پاک اسٹڈیز کی کتاب کے اندر لکھے گئے جھوٹ اور ہمارے ہاں معاشرے میں
سیاستدان عوام کو اپنی طرف لبھانے کے لیے جس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وافر مقدار میں وسائل موجود ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے، تجارت و صنعت برباد ہو گئی، کیونکہ ہمارا ناچ گانا ہی نہیں رکتا کہ ہم کہتے رہتے ہیں صاحب ہمارے پاس گیس بہت ہے۔ ہم نے قدرتی گیس کے وسائل تباہ و برباد کر دیے، ضائع کر دیے۔ عام صارفین نے چولہے بند نہیں کیے، ماچسیں بچائیں، کیونکہ پاک اسٹڈیز کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس گیس کے وسائل بہت ہیں۔ آج پاکستان توانائی بحران کا شکار ہے۔ آپ کے خیال سے کیا ابھی بھی ہمیں منحصل قوم جھوٹ بولنا چاہیے اور جھوٹ سن کے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس توانائی کے بہت وسائل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اور اس بات کی نشاندہی ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ جو پہلے ہمیں یہ بہت ساری باتیں بتائی جاتی تھیں، اور ہم یہ تو ہماری لائف ٹائم کی بات ہے کہ جب ہم اس کو دیکھیں، ہمیں بتایا گیا تھا جب یہ سی این جی انٹروڈیوس کی گئی پاکستان میں، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اتنی گیس ہے کہ اگر ہم سی این جی پہ چلائیں تو اگلے پتہ نہیں 100 سال تک یا 200 سال تک بھی ہمارے پاس گیس کم نہیں ہوگی، اتنے ہمارے پاس بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جب ان کے پاس بجلی کی شارٹیج تھی تو انہوں نے انڈسٹریز کو یہ کہا کہ آپ اپنی پاور جنریشن کے لیے آپ اپنے پاس اس کے پاور پلانٹس لگا لیں گیس کے اوپر، کیونکہ گیس ہمارے پاس بے انتہا واقف مقدار میں موجود ہے۔ اب جب لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اپنے پاس وہ پاور پلانٹس لگا لیے، تو اچانک سے پھر بتا دیا جاتا ہے کہ جی اب ہمارے پاس گیس ہے۔ وہ جو انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی، وہ ان کی کچرے کا ڈھیر ہو گئی، یا یہ سمجھے کہ اب وہ تول کے بکنے والا ایک آئٹم بن گیا۔ تو یہ اتنی بڑی زیادتیاں ہیں اس ملک کے اندر، اور یہ غلط بیانیاں کر کے اور غلط نیریٹیوز دکھا کے یہ آج ہم نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دنیا کے اندر پاکستان کی اکانومی کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم لوگ جو ہمیں وائز ڈیسیژنز ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج بھی ہماری جو سیاسی مصلحت ہیں وہ ہمارے آڑے آ جاتی ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں ان کے اندر۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اگر آج آپ کے پاس گیس کی صورتحال نہیں ہے، دنیا بھر میں ایل پی جی کے اوپر گھروں کے اندر سلنڈرز کے اوپر کوکنگ ہوتی ہے، اور بڑا اچھا اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ ایل پی جی کا ایک نظام موجود ہے کہ جو میں اپنے ذاتی طور پہ اپنے گھر کی بات بتاؤں تو ہمارے گھر پہ کیونکہ گیس کا پریشر نہیں آ رہا، اور ابھی سے ہمارے گھر پہ گیس کا پریشر ختم ہو گیا، تو ہم نے اپنے گھر کے اوپر گیس کا سلنڈر لا کے رکھ لیا، کیونکہ گھروں کا سسٹم ایسا ہے جو کہ گیس کے اوپر چلایا جا سکتا ہے۔ جبکہ انڈسٹری ایسی چیز ہے کہ انڈسٹری کو اگر آپ کو چلانا ہے، آپ کی ملک کی معیشت کا پہیہ چلتے رکھنا ہے، آپ کو لوگوں کو امپلائمنٹ آپ کی برقرار رکھنی ہے، تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کہ آپ کو ڈومیسٹک کنزیومرز کو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اب آپ کو ایل پی جی پہ شفٹ ہونا ہوگا۔ لیکن سیاسی مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو اس کا گر جائے گا اس بات کو کہنے کی وجہ سے، تو وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ پھر اپنا جو نزلہ ہے، وہ یہ جو اپنی انفیشنسیز کا بوجھ ہے وہ انڈسٹری کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اور آج ہم پھر اسی صورتحال کے اوپر کھڑے ہیں کہ آج ہم پھر انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس گیس کی سپلائی نہیں ہوگی، یا آپ کو انڈسٹری بند کرنی پڑ جائے گی۔ انڈسٹری بند ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائیے امپلائمنٹ کا کیا ہوگا۔ لیکن دیکھیں سلیم الزمان صاحب، میں ایک بڑا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بولڈ بزنس مین ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس انڈسٹریل ایریا کے اندر کافی بہادر لوگ ہیں جو کہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ سلنڈر جو آپ بات کر رہے ہیں عام صارفین کے لیے، آئی ول بی ویری ریئلسٹک، پاسبل نہیں ہے کہ لوگ سلنڈر یوز کریں، اٹس ویری ایکسپینسو، سیکنڈلی اٹس ویری ڈینجرس، اٹ ول لیڈ ٹو ویری مینی ایکسیڈنٹس۔ اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے وارننگز حکومت پاکستان ماضی میں دیتی رہی ہے کہ کس طرح سے ایک سلنڈر میں اگر کچے طریقے سے گیس ڈالی جائے تو اس کی وجہ سے کس طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں، اور آتے بھی رہے ماضی میں۔ ایشو یہ ہے کہ لیٹس بی ریئلسٹک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی رہے تو آپ سپلائی سائڈ کے اوپر حکومت کے ساتھ نیگوشیشن کریں، تاجر صنعت کار مل کر ایک، میں کہوں گا کہ ایک بن کے سب حکومت کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں اور ان سے سپلائی سائڈ کے اوپر بات کریں، مجھے دے دو، ان کی بند کر دو۔ اس کی وجہ سے تاجر صنعت کاروں کو بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں بہت سارے تاجر صنعت کار، میں یہ تو نہیں کہتا کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن بہت سارے دوہری شہریت رکھتے ہیں، اور ان کے فیس بک سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ سال بھر کس ملک میں رہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر تو وہ اپنے گھر میں گیس بھی جلاتے ہیں اور گیس کے ہیٹر بھی چلاتے ہیں۔ میں بالکل فرینک بات کروں گا آپ کے ساتھ، تاجر صنعت کار بالکل جب کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں کہ وہ دو بیویوں والا سسٹم ہے ان کا، پہلی بیوی کو کہتے ہیں دوسری بیوی سے پیار کرتا ہوں، دوسری بیوی سے کہتے ہیں پہلی بیوی کو پیار کرتا ہوں، فیس بک بتاتے ہیں نا سارے تاجر صنعت کاروں کا۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر تو کینیڈا میں تو گیس سلنڈر میں نہیں آتی نا سر، میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ کھل کے بات کر سکتا ہوں اور تاجر صنعت کاروں سے نہیں کر سکتا، تو سر اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ اسٹینس کمزور ہو جاتا ہے۔ حکومت سے بات کریں سپلائی سائڈ مینیج کرنے کے بارے میں، کیا کہتے ہیں آپ؟ سر
دیکھیے پہلے تو ایک چیز یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یقیناً ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں اور وہ صرف تاجر اور صنعت کار برادری میں نہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سرکلز میں اور جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ تاجر برادری کی طرف بھی آپ لے لیں تو میرے خیال آپ کو 1% بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے، یا ہارڈلی 1% ایسے لوگ ہوں گے جن کی ڈیول نیشنلٹی ہوگی، باقی 99% ایسے لوگ ہیں جن کا جینا مرنا یہیں پر ہے، مجھ سمیت۔ ہم بھی یہیں کے پاکستان کا نیشنل ہے، اور ہمارا جو کہیں اور کی ہماری میں نیشنلٹی نے بھی نہیں ہے، کسی کی طرف ہمارا اشارہ جو نہیں جینا کیا، مرنا ہمارا میں نے بھی یہیں کسی کی پر ہے۔ طرف اشارہ تو نہیں کیا۔ ہم تو یہاں پہ ہی کے مسائل کی بات کرتا ہے، لیکن حکومت کبھی بھی یہ والی بات جو ان کو جتنی میرے گیس خیال کی کنسائنمنٹ ان کو آرڈر کرنی چاہیے تھی، ایل این جی کے ویسلز آرڈر کرنے چاہیے تھے، جب نہیں کیے تو اس صورتحال میں اور آج کی تاریخ میں ابھی ایل این جی کے پاس اویلیبل بھی نہیں ہے مارکیٹ میں، اس وقت پاکستان کو سیل کرنے کے لیے بھی نہیں ہے ایل این جی، کسی کے پاس اتنی گیس سپلائی ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو جو بچتی ہے آپ کے پاس گیس، اسی کے اندر مینیج کرنا ہوگا۔ اب اس کے اندر آپ کو کس طرح سے مینیج کرنا ہوگا، اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ نہیں سر سلنڈر کے اوپر دیکھیں، نہیں جب کیا جا تک سکتا، قوم ایس آپ ایس کے جی کی ساتھ وجہ کھڑی سے نہیں ان ہوگی بھی نا، میں آپ سلنڈرز آپ نے ان کے بل کے پیچھے دیکھا ہوگا۔ سوری نہیں سلیم صاحب، میں کہہ رہا ہوں بیسیکلی آپ کی بات بالکل بجا ہے اس بارے میں کہ ظاہری بات ہے اگر محدود وسائل ہوں تو ان میں سے کسی طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تاجر صنعت کاروں کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ عوام، ملک و قوم ان کے ساتھ کھڑی بھی ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ عوام الناس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں ان کے حصے کی ہمیں دے دو۔ اس کے بجائے اگر آپ کی پالیسی یہ ہو کہ آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، جیو اور جینے دو کی پالیسی ہو کہ بھائی آپ بھی بینیفٹ کرو اس سچویشن سے، ہم بھی بینیفٹ کریں، اگر محدود وسائل ہیں تو آؤ بانٹ کے کھا لیں، تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، میرا ایسا خیال ہے۔ کیونکہ عوام جب کھڑی ہو گئی تاجر صنعت کاروں کے ساتھ تو پھر سیاستدان ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں۔ یہاں پر میں سلیم الزمان صاحب ایک مختلف زاویہ بھی لے لیتا ہوں۔ توانائی کا بحران گیس تک محدود نہیں ہے، گیس کے ذریعے ہی ویسے تو بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے، اور بجلی پیدا کرنے کے لیے ایندھن بھی جلاتے ہیں۔ بجلی کی بھی تو کمی موجود ہے اس ملک کے اندر ٹرانسمیشن سسٹم کے اندر۔ اوورآل تو اگر دیکھیں تو شاید بجلی ہم پوری کر لیں، لیکن ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم اور ہمارے پاور پلانٹس کے اندر پیدا ہونے والی جو بجلی ہے اس کے لیے جو ایندھن ہے وہ بڑا مہنگا ہے۔ اس طرف بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ جی علی، یہ ایک اور جو ہائی لائٹ کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرانسمیشن سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیونکہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی اس وقت زیادہ ہے اور اس کو ہمیں کنزیومرز تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ٹرانسمیشن سسٹم نہیں ہے، تو اس کا ایک اور بہت بڑا جو امپیکٹ نہ صرف انڈسٹریز کو بلکہ ایک عام کنزیومر کو بھی جس وقت آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہماری کیپیسٹی کاسٹ جو ہمیں ہر کنزیومر کو پے کرنی پڑتی ہے۔ یہ بجلی میں سمجھتا ہوں کہ آدھی پرائس پہ آ سکتی ہے اگر ہماری جو پروڈکشن ہے اس کے حساب سے ہماری ٹرانسمیشن ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بجلی بن رہی ہے، بک نہیں رہی۔ اب جب بن رہی ہے اس کی پیمنٹ تو ہو رہی ہے، پیمنٹ کون کر رہا ہے؟ وہ میں اور آپ ہی کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ، تو اس کا ایک سب سے بڑا امپیکٹ تو ایک عام کنزیومر کے اوپر جا رہا ہے، جس کا یہ سمجھے کہ ہماری جو ایک اوور آل ہمارے ملک کے اندر مہنگائی تنازع ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ پاکستان کے اندر اگر میں انڈسٹری کی بات کروں تو انڈسٹری کی پروڈکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہو چکی کہ انڈسٹری کے لیے اس کو سسٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آج صبح کی نیوز ہے کہ 50 پیسے فی کلو واٹ آور نیپرا نے پھر کہا ہے کہ کے الیکٹرک کے کنزیومرز کو ایکسٹرا چارج کیا جائے گا تاکہ وہ جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد کے اندر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایف سی اے ویسی بھی ایک اتنی مس مینجمنٹ کا ایک جیتی جاگتی مثال ہے، کیونکہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جو گیس ہے، گیس کے الیکٹرک کو اگر مل رہی ہوتی اور کے الیکٹرک گیس کے اوپر بجلی پروڈیوس کر رہا ہوتا تو ایف سی ہمارا جو تھا وہ نیگیٹو میں چلا جاتا، لیکن کیونکہ آپ کے پاس گیس کی سپلائی نہیں ہے، آپ گیس نہیں منگوا سکے، آپ گیس کا بندوبست ٹائملی نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ کے الیکٹرک کو کی جو کنزیومرز ہیں یا جو ملک کے اندر باقی ڈسکوز کے کنزیومرز ہیں ان کے اور آپ نے ایف سی ڈالا اور ایف سی بڑھتا جا رہا ہے۔ کہاں دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس سال جنوری کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا یونٹ کاسٹ اگر 26 روپے کے قریب آ رہی تھی تو آج اس وقت جو ہم پے کر رہے ہیں وہ تقریباً 50 روپے یونٹ کاسٹ پے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی پاور کاسٹ ایک سال کے اندر اندر ڈبل ہو جائے، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آپ لوکل مارکیٹ میں کیسے اپنے آپ کو کمپیٹیٹو بنا سکتے ہیں، آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ سلام ہے جس طرح سے ہماری انڈسٹری چل رہی ہے، اور بس یوں سمجھے کہ کوئی یقیناً کوئی اور ذات بھی ہے جو چلا رہی ہے، ورنہ جس طرح سے ہم نے اوور آل مینجمنٹ کی ہے اپنی انڈسٹریز کی، اپنی اکانومی کی، تو یہ تو چلنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ بات بڑی اہم ہے سلیم الزمان صاحب، لیکن اس کے ساتھ کچھ خطے کے حالات کے اور معاملات جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہمیں کافی بینیفٹ پہنچایا جا سکتا ہے اگر ہم اچھے تعلقات رکھیں ویسٹرن ممالک کے ساتھ۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی سینکشنز کی وجہ سے ہم اپنے آس پڑوس سے نہ گیس خرید سکتے ہیں اور نہ ہی پیٹرولیم مصنوعات۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکمانستان سے جو ہم
توانائی اپنے ملک کے اندر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بنیادی رکاوٹ واخان کوریڈور ہے جس کے اوپر حکومت کام کرنا چاہ رہی ہے، لیکن آپ پتہ ہے افغانستان کے حالات بھی خطے سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور بین الاقوامی حالات سے بھی۔ آپ کے خیال سے کیا اس وقت حکومت کو ویسٹ کے ساتھ ایک ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہم بین الاقوامی جو قوانین ہیں، بین الاقوامی اصول ضوابط ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک غریب ملک پاکستان جیسا مہنگی توانائی خریدنے پر مجبور ہے، تو اس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے سبسیڈائز کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری امداد کی جائے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کا ڈائیلاگ کھولیں تو ضرور ہمیں فائدہ ہوگا۔ علی، یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ دیکھیں پاکستان کی جو میجر ایکسپورٹ اور جو آپ کی میجر جو بزنس ڈیپینڈنس ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یو ایس کے اوپر ہے، اور آل آف اے سڈن اگر ہم وہاں سے آپ اپنی پوری ایک جو فارن پالیسی ہے آپ اس کا سوئچ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو ایک آپ کی جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ کسی بھی طریقے سے افیکٹ نہیں ہونی چاہیے، تو گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا سینسٹیو بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن میں ابھی ریسنٹلی کل پرسوں کی کوئی نیوز تھی اور اس کے اندر یہ دیکھ رہا تھا کہ یو ایس اے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور اپیرنٹلی جو شاید وہ یورپ کی وجہ سے دیا ہے، کیونکہ یورپ میں بھی اب کی دفعہ انرجی کرائسس بڑا سیویئر ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں سے بھی کوئی بھی گیس پرچیز کر سکتا ہے۔ انہوں نے دنیا میں کسی کنٹری کے اوپر کوئی سیکشن جو ہے وہ ہٹا دیے، تو ہمیں میرے خیال ایسے موقعوں کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھا کے اگر ہم اپنا کسی اور جگہ سے اپنی سپلائی سورس کو کر سکتے ہیں، ایک اسٹریم لائن کر سکتے ہیں۔ سپلائی سورس آپ کی انرجی کی یہ تو کسی بھی کنٹری کی لائف لائن ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو وائل کیپنگ ان مائنڈ آل فیکٹرز کہ ہمیں ہمارا جو کوئی میجر ٹریڈ پارٹنر ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں مختلف سپلائی سورس پہ جانا چاہیے۔ اس کے لیے تو ان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا پڑے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اس طرح کی ہو گئی ہے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں 15 اگست 2021 میں پاکستان کی سچویشن اکثر تبدیل ہو گئی تھی۔ اگر اس دن کچھ اہم فیصلے ہو جاتے تو آج پاکستانی ڈالروں میں کھیل رہے ہوتے اور پیسوں کی وافر مقدار کے اندر امداد ہمیں بین الاقوامی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی مل رہی ہوتی، کیونکہ ہمیں یہی کہا گیا کہ اگر ہم خطے کے اندر ان کے مفادات کا تحفظ کریں تو ہم اپنے رشتے اور تعلق کو بالکل نیا کر کے شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ہماری طرف سے ہو گئیں، اور ہمارے ملک کے اندر افسوس کی بات یہ ہے سلیم الزمان صاحب کہ کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، اور اس تھنک ٹینک اگر کوئی ہوتا بھی ہے حکومت کا تو اس میں تاجر صنعت کار شامل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ملکی معیشت کو کہیں پیچھے بیک برنر میں رکھ دیا جاتا ہے اور ایسے فیصلے لے لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہت متاثر ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ تاجر صنعت کاروں کو بھی وفاقی سطح کے اوپر جو حکومتی تھنک ٹینک ہے ان میں شامل کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، ہم لوگ بات کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی، تو اس کے اندر تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے نا کہ تمام جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ان سب کو شامل ہونا چاہیے، ان سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے۔ اور انڈسٹری تو آپ کا وہ ایک پلر ہے کسی بھی ملک کا، اور پاکستان کا خاص طور پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے اتنے سارے لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہے، تو اس سیکٹر کو اگر آپ شامل نہیں کریں گے اور ایسی ایڈورٹ پالیسیز بنا لیں گے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ جس کا ایک بڑا سیریس کانسیکوینسز آئیں گے، تو وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی وجہ سے آج اب دنیا میں کس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہماری پاکستان کی ایکسپورٹ ہے $30 بلین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، انڈیا کی آپ صرف آئی ٹی ایکسپورٹس لے لیجئے تو وہ $150 بلین ان کی خالی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں۔ تو ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں دنیا میں پاکستان کا، جبکہ جو پوٹینشیل ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ انہی فیصلوں کی وجہ سے کہ انڈسٹری کو لوپ میں نہیں لیا جاتا اور آل آف اے سڈن فیصلے کر لیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کانسیکوینسز یہ سارے ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، یہاں پر ایک اور نقطہ کی جانب آپ کو لاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ منی بجٹ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں میرے خیال سے پتہ نہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال سے ابھی بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ شاید ہم چند چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں۔ آپ کے خیال سے کیا ملک مزید متحمل ہو سکتا ہے مہنگائی کا اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا، اور اس کے علاوہ شاید ہی میں سمجھتا ہوں میرے خیال افواہی ہوگی، لیکن اگر کوئی رد و بدل اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ محصولات میں اضافہ کیا جائے، آپ کے خیال سے کیا اس وقت تاجر صنعت کار برادری اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟
دیکھیے اس وقت تو میرے خیال اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو اس وقت حکومت کو پرائسز کو کٹ ڈاؤن پہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشنز کو کاسٹ آف آپریشنز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اگر کوئی آپ پالیسیز لے کے آئیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ آن دا ورج آف کولیپس ہیں. یہاں پہ یوں سمجھیں کہ اس وقت جو انڈسٹری ہے وہ ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ وینٹیلیٹر نے بھی جواب دے دیا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی مزید نہیں چل سکتی. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر تو کسی بھی صورت, اب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 50 پیسے کلو واٹ آر جو انہوں نے بڑھایا ہے تو اس کے بعد ہمارے میں خوف اور سرسری طاری ہو گئی ہے کہ یہ جو بجلی کا بل ہے مزید اب اگر اوپر جاتا ہے تو وہ کیسے ہوگا. اور اگر اس کے کوئی میجر کانسیکوینسز آ جاتا ہے منی بجٹ کے اندر یا خدا نخواستہ کوئی ایسی پالیسیز آ جاتی ہیں جس کا مزید پرائس امپیکٹ ہوتا ہے, نہیں سروائیو کر پائیں گے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی باتیں ہیں, بتاشا انڈسٹری آلریڈی شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ان امپلائمنٹ کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ کرائم ریٹ, ہم بات کر رہے ہیں کہ کرائم ریٹ ہمارا بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ایک غریب آدمی بیچارہ جس کے پاس جاب نہیں ہوگی تو وہ الٹیمیٹلی کیا کرے گا, اس کو آپ پش کر رہے ہیں کہ وہ کرائمز کی طرف جائے. تو میرے خیال اس وقت کچھ بھی کریں, ہمیں ہماری پالیسیز یہی ہونی چاہیے کہ انڈسٹری کو چلائیں تاکہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی کم ہو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ملکی ٹیکسز کی ریونیوز جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کے اضافہ ہو سکے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات کے اندر ہم جو ملک کی ایک سیاسی کیفیت دیکھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا تجارت و صنعت اس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے دیگر شہروں میں احتجاج کی سی کیفیت ہے, اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے متعلق کیا رائے بن رہی ہے؟ دیکھیے پاکستان ویسے ہی دنیا بھر کے اندر ایک بہت ہی انسٹیبل کنٹری تصور کیا جاتا ہے. پولیٹیکلی ہماری جو ایک مختلف ہمارے چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے بائرز بھی یہاں پہ آنا اوائڈ کرتے ہیں. آج کی تاریخ میں بھی جبکہ حالات ہم کہتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے, لیکن آج کی تاریخ میں بھی بہت سارے بائرز ہیں جو دبئی میں میٹنگز کرتے ہیں, قطر میں میٹنگز کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ایک افسوسناک بات ہے. اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, جب یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں, بہت کوئکلی چینج آف گورنمنٹس ہو رہا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ پالیسیز کے اندر بھی اسٹیبلٹی ویسے نہیں رہ پاتی. آپ کی کنٹری کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت ابرپٹلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو باہر کی کوئی نئی انویسٹمنٹ تو آپ بھول جائیں اس کی وجہ کہ جو نئے انویسٹر ہوتا ہے وہ آتے ہی سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ پالیسیز کے اندر کسی ملک کی کتنی اسٹیبلٹی ہے, کتنا اسموتھ باقی پالیسیز ہیں. اور آج اگر میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں ملک کے اندر آپ کے, تو وہ مجھے ایسا نہ ہو کہ آج سے 5 سال کے بعد کوئی نئی پالیسی آ جائے, مجھے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ پیک اپ کرنی پڑ جائے یا میرے جو پریڈکٹڈ پروفٹس ہیں وہ کم ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ تو یہاں پہ صبح اٹھ کے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد شام میں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ اور کر کے گئے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ فائر فائٹنگ میں لگے ہوتے ہیں. لیکن باہر کے جو لوگ ہیں جو بڑے بزنسز ہیں وہ تو آج سے 20-30 سال آگے تک کی پلاننگ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ انسٹیبلٹیز اس ٹائپ کی جو ہوتی ہیں وہ بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے آپ کیا ملک میں نئی انویسٹمنٹس تو نہیں آ رہی, لیکن جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہیں وہ بھی ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں یا جو باہر کی ملٹی نیشنلز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری انڈسٹریز ان میں سے بھی پیک اپ کر کے جا چکی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال چلتی رہی تو یہ آپ کی ملک کے لیے ویسے بھی بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا, فارن انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لوکل انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے. یہاں پر ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی, اور وہ یہ آ رہی تھی کہ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر اب اس چیز کا بڑا رونا رہا اور واقعی میں بڑا جینوئن ایک بڑا کنسرن رہا. وہ یہ تھا کہ جناب ملک کے اندر سیلاب آیا اور بہت بربادی ہوئی. اب سیلاب کے بعد مومنٹم لوز کر گئی وہ بات, اب لوگ بھول بھال گئے بالکل. 3 مہینے کے اندر جو ملک کے اندر تباہی بربادی ہوئی اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا, جس کی وجہ سے اب آپ کو پتہ ہے کہ سامان ارسال کرنا ہوتا ہے. اب کنٹری جو بھی چیز کراچی پہنچتی ہے وہ پھر اب کنٹری جانی ہوتی ہے, اور جو اب کنٹری میں مینوفیکچر ہو رہی ہوتی ہے وہ کراچی آنی ہوتی ہے. اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. پھر وہ سیلاب کے دوران جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے وہ علیحدہ, چلو اس کو علیحدہ رکھتے ہوئے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تب کا اور اب کا جو ٹرانسپورٹیشن کے اندر انکریز ہوا ہے پرائس اور کاسٹ, اس کے اوپر بھی تو تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا. دیکھیں آپ کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے نیشنل مارکیٹ کے اندر وہ کم ہوتی جاتی ہے نیچرلی, جب آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے. اور ہمیں تو ہر ڈبل نقصان ہوا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی ایک تو ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. وہ اگر
آپ کے 125 روپے سے 200 روپے پہ چلی گئی تو 100 روپے کا انکریز اگر آگے 160 روپے سے آپ لگا لیں تو 60-70 روپے 80 روپے کا اگر انکریز آ گیا تو یہ بہت بڑا انکریز ہے. اس کا امپیکٹ اوبیسلی آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے اوپر ہوا. آپ کی جو فیول پرائسز تھیں وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. اس کا 250 روپے کے اوپر آپ کی فیول کاسٹ آ گئی تقریباً آن این ایوریج. تو یہ جو آپ کی کاسٹ آئی ہے تو اس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں بھی آپ کی ظاہر کے ایشوز آ جاتے ہیں. آپ کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, بائنگ پاور نہیں ہوتی ہے آپ کی پرائسز انکریز کی. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس کو جہاں سے سستا مل رہا ہوگا وہاں سے وہ پرچیز کرتا ہے. اگر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے, ہماری ٹرانسپورٹیشن اسلام آباد میں اگر بھی یا لاہور میں اگر بھی فیکٹری ہے جو پروڈکشن کر رہی ہے وہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کراچی تک کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آگے آپ کو پتا ہے کہ شپنگ فیئر وغیرہ کے اندر بھی بہت انکریز ہوا تھا. تو وہ سب کرنے کی وجہ سے اس کی کمپیٹیونیس پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, اور اس کو جو ایگزسٹنگ آرڈرز پہ لاس ہوتا ہے وہ تو بیئر کرنا ہی پڑتا ہے, اور آنے والے وقتوں میں اس کے آرڈر جو ہوتے ہیں وہ دوسری کنٹریز میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی اوور آل ایک بڑے پورے ملک کی پکچر میں بھی انڈیویجول اس انڈسٹری کا تو جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی جو ایک بڑا سینیریو ہے اس کے اندر بھی آپ کی کنٹری کے لیے بہت ڈیمیجنگ سینیریو ہوتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر آپ نے بات کی. میرے پاس آج وقت جو ہے مختصر ہے, لیکن میرے خیال سے کافی مفصل گفتگو ہو گئی. چلیں جی جلدی جلدی کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت. بات کچھ ایسی ہے کہ توانائی کا بحران پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کافی سالوں سے, کافی دہائیوں سے عوام کو بھی گمراہ کیا ہے, خود بھی گمراہ ہوئے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ معدنی وسائل بہت زیادہ ہیں اور بالخصوص توانائی کے وسائل بہت زیادہ ہیں, گیس وافر مقدار کے اندر موجود ہے. اگر ہے بھی تو وہ زمین کی سطح کے نیچے ہے, اوپر تو ہے نہیں. تو زمین کی سطح کے نیچے اگر موجود ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں. تو ان ون وے اور دی ادر ہمارے پاس اس وقت موجودہ طور پر وہ وسائل موجود نہیں ہیں کہ جو ہماری توانائی کی ضروریات ہیں, جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے آگے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ صاحب ہمیں مناد دو, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرو. ہمارے اپنی توانائی کی صورتحال بہت خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کرتے ہوئے بھی ہماری آبادی بہت زیادہ ہے. ہماری جو خطہ زمین ہے اس کے حساب سے 25 کروڑ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے. ہماری اوور پاپولیشن ہے. اوور پاپولیشن کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر ہمارے گھریلو صارفین ہیں ان کا استعمال ہے تو وہی کافی بڑھ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ملک کی ایک بہت بڑی آبادی اربنائزیشن کی وجہ سے موو ہوئی ہے. پنجاب کی بہت بڑی آبادی بھی شفٹ ہوئی ہے, موو ہوئی ہے. تو وہ ان جگہوں سے موو ہوئے ہیں جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی, کیونکہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ریلیٹیولی ماڈریٹ ویدر ہوتا ہے لیکن امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کم ہے, اس لیے وہ بھی نردرن پنجاب کی طرف, سینٹرل پنجاب کی طرف موو کرتے ہیں. تو وہاں پر ویدر جو ہے ریلیٹیولی میں کہوں گا کہ ٹف ہوتا ہے. ونٹرز کے اندر سخت سردیاں ہوتی ہیں. جہاں آپ سندھ کی بات کریں وہاں سچویشن از اے بٹ بیٹر, کیونکہ کراچی کے اندر جاڑے کے موسم کے اندر اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی. ہاں تاہم اندرون سندھ کے اندر یا رورل سندھ کے اندر کافی جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر سردی ہوتی ہے, اور اس دفعہ کیونکہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو ایسا توقع کیا جا سکتے ہے کہ وہاں پر سردی زیادہ پڑے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ انفراسٹرکچر کی غیر موجودگی کی وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی ایبل ٹو کنزیوم دیٹ مچ گیس. Gas as a major portion will either come to Karachi city. I would say as a bigger consumer would be central and northern Punjab and of course KPK. I cannot say in what order کیونکہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے جب تک کہ میرے پاس کانکریٹ نمبرز نہ ہوں, جس کے بارے میں ریسرچ کروں گا اس بارے میں کہ کہاں کنزمپشن کتنی ہے. لیکن میں نے آپ کو ایز اے تھم رول یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ جو میرے خیال سے سب سے بڑا جو کنزیومر ہوگا that would be central and northern Punjab, اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ہوگا کراچی. in my assumption it will be KPK. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر کی غیر موجودگی کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ it will be very difficult to assess کہ باقی جگہوں کے اوپر گیس کتنی زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ الیکٹرسٹی کا بھی اگر میٹر دیکھیں تو ہمارے یہاں ٹرانسمیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ٹرانسمیشن سسٹم کے اپ گریڈ کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں, ہم جنریشن کے اوپر لگے رہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ جنریشن کریں, زیادہ سے زیادہ جنریشن کریں, اس میں ہم لگے رہتے ہیں اور ہم ٹرانس نہیں لگتے. یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.